گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے اس بیش قیمتی مبارک وقت کے لیے کہ خداوند رب العزت ہم سب کو بڑی برکت دیا تاکہ ہم اس پروگرام کا آغاز کر سکیں، اور جو میرے بہن بھائی، جو میرے دوست خدا کے زندہ پاکلام سے بے خبر بے آشنا بالکل انجان ہیں، ان تک آج زندہ خدا کے زندہ کلام کی تعلیم اور اس کے تمام حکمات ان تک پہنچا سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اس پروگرام کو آرگنائز کیے، یہ سب ہم سب کے بنانے والے خالق اور مالک کا فضل ہے۔ خداوند نے ہمیں اس کام کے لیے برکت دی تاکہ ہم اس کام کو اچھے سے، ایمانداری سے، سچائی سے کر سکیں۔ میرے عزیزو، آج کے جدید زمانہ میں جس میں کہ کوئی آج کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں مانتا، اور بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں، اور اچھے برے کی تمیز نہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور کلام بھی کریں گے کہ خداوند آخر ہماری زندگیوں سے کیسی ترقی اور کیسی ہماری زندگیوں سے وہ امید کرتا اور ہم سے وہ کیا توقع چاہتا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے لیے کریں، جس میں اس کی مرضی شامل ہو، اور ہم سب کا بنانے والا خالق اور مالک قطعاً نہیں چاہتا کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف چلیں اور ہم اپنی نمبر 1 زندگی میں دکھ کا عمل کریں۔ میرے عزیزو، انسان کی زندگی نمبر 1 ہے، اور خدا نے انسان کو نمبر 1 زندگی دی ہے۔ انسان نے اپنی ضروریات سے بڑھ کے اپنی خواہشیں بڑھا لی ہیں، اور انسان خواہش کا غلام بن چکا ہے، اور شیطان جو کہ انسان کا جانی دشمن ہے، وہ انسان کو پھسلانے میں، ورگلانے میں اور گمراہ کرنے میں مگن رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو سچ میں زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے دور ہیں اور خدا کی مرضی سے بالکل انجان اور ناواقف ہے۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں ایسے حالات بنے ہیں کہ ہر بشر ایک دوسرے کا جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آج بھی زندہ کلام مقدس موجود ہے، اور زندہ کلام مقدس میں زندہ خدا کی تعلیم ہے، اور زندہ خدا نے جو انسان سے کلام کیا وہ یہی بتاتا ہے
کہ خدا نے کبھی بھی انسان میں بغاوت اور کبھی بھی انسان کو مارنے کی تعلیم اور انسان کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی جبراً کسی کے اوپر اپنے حکمات کو مسلط کرنا خدا نے ہرگز زندہ کلام مقدس میں نہیں بتایا، اور ایسی کبھی بھی خطا کی تعلیم نہیں ہو سکتی جو انسان کو مارنے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے ہو۔ میرے عزیزو، آج دنیا گمراہی میں ہے، آج شیطان اپنے پنجے اس دنیا میں ہر کنٹری میں گاڑ چکا ہے، اور شیطان کی طاقت اور قوت جو ہے انسانوں میں کام کر رہی ہے، اور آج کا انسان بالکل روشنائی سے انجان ہے اور خدا کے زندہ کلام سے بالکل ناواقف ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں کنڈم کرنا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں ریفیوٹ کرنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جو اپنی ہی من مانی کیے جا رہے ہیں، نہ کہ وہ خدا کے زندہ کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق، بلکہ وہ اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اور انسان کو وہ اپنی دشمنی اور اپنی حقارت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اپنے خدا سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کی نسلوں کا بھی دشمن ہے، اور شیطان ہمیں کہیں بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی ایسے کلام کی ضرورت ہے جس میں ہم اچھے سے تربیت پائیں، اور اس کی تعلیم کے اوپر ہم عمل کرنے پائیں، اور اس کے مطابق ہم خدا کی مرضی کو جانیں سمجھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزر بسر کرنے والا بنا سکیں۔ آج جتنے بھی میرے عزیز، میرے دوست، جتنے بھی خدا کے طلبگار اور جتنے خدا کے زندہ کلام مقدس کے متلاشی ہیں، آج ان سب کی زندگیوں میں بڑی برکات ہونے پائے، ان کی زندگیوں میں بڑی شادمانی ہونے پائے، ان کی زندگیاں طریقے اور گمراہی میں نہیں، ان کی زندگیاں اندھیرے میں نہیں، ان کی زندگیاں بے عقلی میں نہیں، بلکہ آج خدا کے زندہ پاک کلام کے نور کی روشنائی سے بلیس ہونے پائیں، اور حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو اختیار کرنے پائیں۔ میرے عزیزو، اس پروگرام کا مقصد کسی کی دلزاری کرنا نہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کے دل کو تکلیف کرنا نہیں، بلکہ اس چینل کا، اس پروگرام کا یہی مقصد ہے، یہ جو انسان میں دوریاں ہیں، ان دوریوں کو کم کیا جائے، کیونکہ ہم سب کا بنانے والا خالق اور مالک ایک ہے، اس کا کوئی لا شریک نہیں، وہ واحد خدا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ کل کائنات اسی کی عبادت اور اسی کو سجدہ کرتی، کیونکہ وہی سجدے اور عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج زمانہ قدیم سے کلام مقدس سے دیکھیں گے کہ آخر ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو ابدی زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹمپریری لائف کے لیے ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں اس ابدی زندگی کی فکر کرنی ہے جس میں رونا نہیں، پیٹنا نہیں، اور دکھ نہیں، پریشانی نہیں، بلکہ شادمانی ہے، اطمینانی ہے، اور ہر طرح کا سکون ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میرے عزیزو، آج خداوند کا پاک کلام آپ سب کی زندگیوں کو چھوئے، اور آپ کی زندگیوں میں یہ آپ کے روحوں میں، آپ کے دل میں اتر جائے، اور آپ کی زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے بدلیں، اور آپ کی زندگیاں شادمان اور ابدی زندگی کے لیے آپ کی زندگیاں بلیسنگ پانے میں کامیاب اور تیار ہونے پائیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ آئے خداوند کے زندہ پاک کلام کی اجازت
اپنی توجہ کو متوجہ کریں تاکہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی برکت پائیں، اور ہم نہیں بلکہ ہمارا گھرانہ اور ہمارے سبب سے ہمارا پورا خاندان نجات پائے اور ابدی زندگی سے بلیس کر پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہاللیلویا۔ اگر انسان گناہ گار ہے تو اسے ایک مخلصی دلانے والے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح اس کردار کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ ایک یوحنا اس کا 4 باب کی 14 آیت، ابن خدا کے سوا اور کوئی اس لائق نہ نکلا کہ انسان کا نجات دہندہ بنے۔ اگلے 2 ابواب میں یہی موضوع زیر بحث لایا جائے گا کہ اس نجات کو آپ نے کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ نجات کا مطلب گناہ سے مخلصی ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں گناہ کے اصل نتائج 3 ہیں، لہذا نجات ہمیں ان تینوں سے رہائی دیتی ہے۔ نجات دہندہ یسوع مسیح ہماری خدا تعالیٰ سے دوری ختم کر کے اس کے ساتھ ہمارا دوبارہ میل ملاپ کرا سکتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہمیں نئی فطرت مل سکتی ہے۔ ہم اپنی اخلاقی غلامی سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، اور ہم میں جھگڑوں کے بجائے محبت اور رفاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ نجات کا پہلا پہلو یسوع مسیح نے صلیب پر دکھ اٹھانے سے ممکن بنا دیا۔ نجات کے دوسرے پہلو کو آپ نے روح القدس کی بخشش سے ممکن بنایا، اور تیسرا پہلو آپ نے اپنی کلیسیا کو قائم کرنے سے ممکن کر دیا۔ نجات کے پہلے پہلو پر تو اس باب میں غور کیا جائے گا، اور دوسرے اور تیسرے پر اگلے باب میں۔ حضرت پولس نے اپنے کام کو میل ملاپ کی خدمت اور اپنے پیغام کو میل ملاپ کا پیغام کہا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس میل ملاپ کا بانی خود خدا تعالیٰ ہے، اور مسیح اس کے ایلچی ہیں۔ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ انجیل مقدس 2 کرنتھیوں 5 باب کی 18 سے 19 آیت، جو کچھ مسیح کی صلیبی موت سے ہمیں حاصل ہوا وہ سب کچھ خدائے علم کے ازلی منصوبے کے مطابق ہوا۔ اگر مسیح کی موت یا انسان کی نجات کی وضاحت اس حقیقت کو مد نظر رکھے کہ یہ سب کچھ باری تعالیٰ کے پاک ارادے میں تھا، تو وہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری اموری اسی میں سکونیت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہایا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے۔
خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی ہو۔ کرسیوں پہلا باب اس کی 19 سے 20 آئے۔ لیکن میل ملاپ کا مطلب کیا ہے؟ کلام مقدس میں اس کا مطلب خدا تعالیٰ اور انسان کے درمیان میل ملاپ ہے۔ حضرت پولس نے فرماتے ہیں کہ یہ میل رومیو 5 باب اس کی 11 آیت مسیح کے توفیل ہوا، لیکن اس میں ہماری اپنی کوشش کا دخل نہیں۔ خدا تعالیٰ کی بخشش ہے۔ گناہ نے ہمیں خدا تعالیٰ سے دور کر دیا، لیکن صلیب نے یہ جدائی دور کر دی۔ گناہ نے دشمنی پیدا کی، لیکن صلیب نے صلح کرا دی۔ گناہ نے انسان اور خدا کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی، لیکن صلیب نے اس خلیج پر ایک پل تعمیر کر دیا۔ گناہ نے خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کی رفاقت کو توڑا، لیکن صلیب نے اسے بحال کر دیا۔ حضرت پولس نے اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا: گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت ہماری نجات کے لیے صلیب کیوں ضروری ہے؟ اس امر کی وضاحت کے لیے ہم دو باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی، صلیب کی مرکزی حیثیت، دوسری صلیب کے معنی۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں اور جتنے بھی صاحبان زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کے متلاشی ہیں، آج یقیناً ان سب نے زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس سے بڑی برکت پائی اور ان کی روحوں کو خدا کے کلام نے چھوا۔ میرے عزیزو، آج آپ کی زندگی میں بڑی برکات ہوئی۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج خدا کا کلام آپ پر ظاہر ہو اور خدا کا کلام آپ کی زندگیوں، آپ کے من، آپ کے وچار، آپ کی ہر طرح کی حکمت کو بلیس کرے اور آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیاں اندھیرے میں نہیں، آپ کی زندگیاں نفس خواہش میں نہیں، آپ کی زندگیاں دکھ میں نہیں، آپ کی زندگیاں کم عقلی میں نہیں، آپ کی زندگیاں بے دینی میں نہیں، آپ کی زندگیاں آج اس زندہ کلام مقدس سے بڑی بزرگی پائیں اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام بڑی قوت سے کام کرے اور آپ خدا کے زندہ کلام سے دوسروں کو رہنمائی کریں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی ہلاک اور نشٹ ہونے سے بچائیں، تاکہ خداوند کا فضل آپ کے اوپر ہمیشہ بنا رہے اور آپ کی زندگیاں ابدی نجات پا کے ہمیشہ کی ابدی زندگی سے بلیس ہونے والی بنے۔ میرے عزیزو، یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ نجات کا دروازہ ہے، یہی ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے اور ہمیشہ کی ابدی زندگی کی بلیسنگ ہے۔ اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اس کے سوا کوئی اور ریسورسز نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں، کوئی اور وے نہیں، کوئی اور روشنی نہیں۔ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام مقدس یہ خدا کے منہ سے نکلا اور یہ نور ہے۔ نور کی روشنائی میں چلو تاکہ ٹھوکر کا باعث نہ بنو اور ہلاکت میں نہ پڑو، بلکہ نور کی روشنائی سے برکت پاؤ اور ہمیشہ کی اپنی زندگی کے وارث ٹھہرائے جاؤ۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سلام ہے۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، آمین۔ جے مسیح۔